بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ تغابن کی آیات ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ اب ان آیات کے اندر 4 اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مال، دولت اور اولاد، جس کو ہم دنیا میں اپنی مادی کامیابی اور ترقی کا نشان اور منزل سمجھتے ہیں، دراصل یہ سب ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ نعمتیں پا کر بھی کون ہے ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس آزمائش میں کامیابی کا طریقہ دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو توجہ سے پڑھیں، ان کو اطاعت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود ہمارا نفس ہوتا ہے، تو جو اس نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مال دیا جائے وہ قرض حسن ہے، اور ایسا مال یہ وہ مال ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا۔ اب ہم دیکھیں تو مال اور اولاد کی بیجا محبت اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش انسان کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے مال اور اولاد کی آزمائش سے بچنے کے لیے خاص طور پر ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو اور مانو۔ یعنی دراصل یہ مال اور اولاد دونوں ہی ہمارے ہاتھ میں ایک طرح کے کوشچن پیپر ہیں۔ اس طرح سے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے بالخصوص یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ جب بھی محسوس کرو کہ دل میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے اور اس کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور جمع کرنے کی لگن لگ گئی ہے، تو اس کا آسان طریقہ، اس کا ازالے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا ہی تمہارے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ پھر یہ کہ بخیلی تعمیر سیرت میں دراصل ناکامی کا راستہ ہے، اس لیے آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ جو شخص بھی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ شبہ کے معنی ہیں کہ بخل اور حرص کے ہیں، اور نفس کی طرف اس کی اضافت یہ بتانے کے لیے ہے کہ نفس انسانی جن چیزوں سے مرکب ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، اور یہ نفس جو ہے برابر انسان کی سیرت کی تعمیر یا بگاڑ میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور مال کی محبت کا یہ اثر اپنے اندر ضرور، یہ نفس جو ہے ہمارا ضرور مال کی محبت کا اثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ بخل نفس پر غالب آ جائے تو اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں اور اس کے بات کا خوگر بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کو سکون ملے، اور اس کے اندر یہ یقین کبھی کم نہ ہونے پائے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے، تو پھر یہی مال انسان کی کامیابی کا راستہ بن جاتا ہے۔ اور کتنے ہی مواقع ہیں جہاں اس مال کے خرچ کرنے سے بڑے بڑے مرتبے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔